پاکستانی ریاست کی ذمہ داری ہے. ہم سے ٹیکس بھی اس لیے دیا جاتا ہے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے. ہم اپنے پیاروں کی ضرورت کو رد کر کے گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے رہیں. اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ اسے اپنے دوسرے ملزومات میں خرچ کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے. بلکہ یہ تو ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے کہ ریاست عوام کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرے، اور آئین پاکستان میں بھی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ریاست عوام کی زندگی کی تحفظ کرے. ریاست کا کام ہے کہ وہ تحفظ کرے، اور یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی اپنی زندگی گزارے اور ریاست اس کے تحفظ کرے. عمران افریدی اس ملک کا ایک عزت دار اور ملک سے محبت کرنے والا شہری ہے. گزشتہ کئی روزوں سے افواہ ہے اور اس پر بے انتہا ظلم بھی کیا گیا ہے اور اب تک کیا جا رہا ہے، کیونکہ افواہکاروں کے دین اور ایمان نہیں ہوتا، صرف پیسہ ہی سی مطلب ہے. اور ان افواہکاروں کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ عمران افریدی کو کون اور کس لیے افواہ کیا گیا ہے. اگر افواہ کیا گیا ہے پیسوں کی مد میں اور جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو اب تک اس ویڈیو کی وائرل ہونے کے بعد ریاست نے اس مد میں کیا کیا ہے؟ آیا کوئی ایکشن لیا ہے اس کے خلاف؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے، اور ریاست ہی اپنے عوام پاکستان کے تحفظ کا ذمہ دار ہے. ہم سب افریدی قبائل اور بحیثیت مسلمان اور ایک محب وطن پاکستانی شہری کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں، اور اب تک کسی بھی کارروائی سے جو سندھ پولیس نے کی ہے ہم مطمئن نہیں ہیں. ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے. عمران افریدی کے بوڑھے والدین ہیں اور بچے ہیں، یہ سب بیچارے تھانے میں تحقیق کر رہے ہیں. وہاں پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور نہ ہی انہیں وہاں چھوڑا جا رہا ہے. ان کی بات سنی نہیں جا رہی. ہم سب اس افواہ کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں اور ریاست پاکستان سندھ گورنمنٹ سے احتجاج چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بدلیہ میڈیا پریس کانفرنس کے احتجاج پر درخواست یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران افریدی کو فوری طور پر بازیاب کریں اور ریاست جو کہ ماں کی طرح ہے اپنا کردار نبھائیں. میں پھر بھی افسر میڈیا والوں کا شکریہ ادا کروں گا اپنی تنظیم کی طرف سے اور اپنے تمام عہدیدار ممبران کی طرف سے. ایسا واقعوں کی جانب سے کوئی رقم کی طرف کیا گیا یا نہیں؟ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ اس کو پیٹ بھی رہے ہیں، تشدد بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پیسوں کا بندوبست کرو، یہ مجھے مار ڈالیں گے. 2 کروڑ تقاضا کیا ہوا. 2 کروڑ. اس سے پہلے بھی 3-4 واقعے ہوئے بلوچستان کے ساتھ. ایک دفعہ ناسان کے نمکل کے 2 بندے ان کو بھی اس طرح اغوا کیا گیا تھا. ایک پشین کا ایک بندہ تھا، اس کو اغوا کیا گیا تھا اسی کشمیر اور پنکوٹ کے علاقے میں. اور اسی طرح پنجاب کا رہنے والا تھا، اس کو بھی اغوا کیا تھا. وہ غریب آدمی تھا، اس سے بھی 2 کروڑ کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا. تو پھر ان کی لمبی کے انہوں نے کتنے میں چھوڑایا اس کو. تو اس کا بھی جو ہے تنظیم سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی اور تھے؟ نہیں، عام خاص ہے. یہ جو ہمارے افریدی قبیلے سے اس کا تعلق ہے اور یہ ٹرانسپورٹر ہے. وہ دوسرے جو بندے تھے وہ بھی غریب اور محنت کش لوگ تھے. وہ اپنے کام کے سلسلے میں ادھر جاتے ہیں اور یہ سندھ کے ایریے میں یہ ڈاکوؤں کا جس کے ساتھ ان کے یہ دوسرے بڑے وڈیرے وغیرہ بھی ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کی سرپرستی میں یہ سارا کام اس طرح چلتا ہے. اور جن لوگوں کو وہ اغوا کرتے ہیں ان کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، انتہائی غیر انسانی سلوک سے روا کرتے ہیں. اور تو اس سلسلے میں ہم خاص طور پہ دوبارہ یہی عرض کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان، حکومت سندھ، IG سندھ اور چیف آف دی آرمی اسٹاف یہ خاص طور پہ اس معاملے کا نوٹس لیں. اس سے ایک طرف تو جو ہے اس قوم یعنی سندھیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ اس کی وجہ سے ملکی جو ہے نا اس کے حالات پہ بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے اور یہ معاشی سرگرمیاں اس کی وجہ سے بہت متاثر ہوتی ہیں. ظاہر ہے لوگ ہیں کوئی
पठान जो है पंजाब में चला जाता है, काम करता है, पंजाब का कोई आदमी सिंध में चला जाता है, सिंध का कोई बलूचिस्तान में चला जाता है। ये इस तरीके से मुल्क की माशी सूरत ये चलती रहती है। तो इसका ये कहते मतलब नहीं है कि किसी इलाके में बदमाशी का राज हो, डाकुओं का राज हो, और वो जो है गरीब लोगों को पकड़ कर और अपने नाजायज़ ख्वाहिशात को जो है तस्कीन देने के लिए इनके ऊपर बेगुनाह जुल्म करके और इन बेचारों को मजबूर करें, इनसे करोड़ों रुपए के वसूल करें। जो बंदा मजदूरी के लिए दूसरे के इलाके में जाता है उसकी करोड़ की हैसियत तो नहीं होती, वो बेचारे की रात की रोटी नहीं होती है, इसलिए वो बेचारा मेहनत मजदूरी के लिए दूसरे के इलाके में चला जाता है। हालांकि इलाका सारा पाकिस्तान अपना है, ये सारे हम इसके बराबर में इसमें हमारा हिस्सा सिलसिला है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि इससे हम इस हवाले से इंसानी हमदर्दी को सामने रख के और सबकी आवाज़ बन के हम जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसीलिए मुनक्किद हमने की है कि इसमें किसी एक उसके हवाले से नहीं, सिर्फ तंजीम का तो नाम है, लेकिन हम इंसानियत के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ सारे हमारे भाई हैं, पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, फलाना जो भी हमारे हैं ये हमारे भाई हैं। तो ये कोई लिसानी हवाले से बात नहीं है, ये इंसानी हमदर्दी से हवाले से ये बात। सिंध पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, उनके FIR वगैरह कोई दर्ज कराई आप लोगों ने? FIR दर्ज हुई है और उन्होंने तसल्ली भी दी, आम मुस्लिम के मुताबिक जैसे पुलिस तसल्ली देती है कि हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में हम बरामद करेंगे। हमारी ये एहतजाज इसके इमरान अफरीदी के लिए खैबर तुरखाम रोड जो है वो भी ब्लॉक हुआ, इसी वजह से हमने एक अफरीदी तंजीम ने बिलावल हाउस में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कराची में कि ये इसको बाज़ाब किया जाए। कश्मीर में भी हड़ताल हुए, ट्रांसपोर्ट ने की है, सक्कर में भी हुआ है हड़ताल इस तरह से। तो हम नजरिया आपके कि बारा काम को इतला हो और उनको मालूम हो कि हम उसके साथ गम बराबर की शक्ल